ایکسکیوز می۔ کسی مرد کے مخاطب ہونے پر زارا نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ بھی تیزی سے چلتا ہوا اس کے آگے آ گیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کئی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میم پلیز سنیے، اس نے گویا منت کی۔ دیکھیے پلیز، میرا راستہ چھوڑ دیجیے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ میم پلیز، ایک بار میری بات سن لیجیے، بس 2 منٹ لوں گا آپ کا، اس نے بڑی التجا سے کہا۔ جی کہیے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ میم میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت۔ روز آپ کو آتے جاتے دیکھتا ہوں، کئی دن سے میں آپ کو فالو کر رہا ہوں، مگر آج ہمت کر کے آپ سے بات کر لی، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ زارا کی روح فنا ہو گئی۔ وہ بنا کچھ کہے تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی، لیکن پھر وہ پیچھے آ گیا۔ میم یہ میرا فون نمبر ہے، آپ اس پر کال کر لیجئے گا ضرور۔ اس نے ایک چٹ زبردستی اس کے ہاتھوں میں پکڑائی۔ زارا نے کالج کے چند لڑکیوں کو آتے دیکھا تو آگے بڑھ گئی۔ کیا بات ہے زارا، طبیعت ٹھیک تو ہے؟ رنگت کیوں اڑی اڑی ہے؟ سامنے تخت پر بیٹھی ہوئی بڑی بھابھی نے دریافت کیا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ تینوں بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جی کچھ نہیں، دراصل مجھے راستے میں پیاس لگ گئی تھی اور دھوپ بھی بہت تیز ہے، اس نے اٹکتے ہوئے بتایا۔ اچھا ہاں دھوپ تو بہت ہے، اچھا جاؤ فریج میں شربت رکھا ہے پی لو، بھابھی نے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ سر پٹ بھاگی اور اپنے روم میں آ گئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے بیگ سے وہ چٹ نکالی اور پڑھنا شروع کیا۔ میری جان، مجھے تم سے بے حد محبت ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو گی اور میرے نمبر پر ضرور کال کرو گی۔ صرف اور صرف تمہارا سنی۔ نیچے اس نے اپنا فون نمبر لکھا تھا۔ زارا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار اس ہینڈسم کا چہرہ آ رہا تھا۔ دل صرف اس کو ہی سوچ رہا تھا، مگر فون کرنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ زارا کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ بڑے بھیا نے اسے کھوئے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں بھیا، جلدی سے پلیٹ پر جھک گئی۔ بس اسٹاپ تک پہنچتے ہوئے اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ دھڑکتے دل سے وہ آگے بڑھی۔ سامنے سنی کھڑا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس سے نگاہیں چراتے آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی بائک سٹارٹ کرتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا۔ اچانک وہ پیچھے پلٹا اور نگاہیں آپس میں ٹکرائیں۔ اس کی زندگی کے بھیانک دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ زارا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار سنی کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، اس کی محبت کا اظہار سنتی رہے، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ ہمت کر کے فون کے پاس آئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نمبر ڈائل کیا، مگر ایک بیل ہوتے ہی اس نے ڈر کر فون کاٹ دیا۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ واپس پلٹ آئی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جی چاہا نظر انداز کر کے چلی جائے، مگر ڈرتے ڈرتے اٹھا لیا فون۔ اٹھا کر وہ کچھ دیر ریسیور پکڑے رہی۔ دوسری طرف سے بھی کوئی کچھ نہ بولا۔ خشک ہوتے حلق سے اس نے ہیلو کہا۔ میری جان؟ دوسری طرف سے محبت میں ڈوبی آواز آئی۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ زارا؟ ایک بار پھر پیار سے آواز آئی۔ زارا کے چہرے پر محبت کے رنگ بکھرنے لگے۔ وہ مسکرا دی۔ جی کہیے، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کیسی ہو؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ الحمدللہ، اپنی سنائیں۔ اس کا لہجہ اب بھی دھیما تھا۔ میری تو مت پوچھو، جب سے تمہیں دیکھا ہے ایک پل بھی قرار نہیں، جیسے جان نکل جائے گی تمہارے بنا۔ اللہ نہ کرے، زارا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سنی اس کی محبت پر مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر وہ ایسے ہی پیار بھری باتیں کرتے رہے۔ زارا کو محسوس ہوا جیسے کمرے میں ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہو۔ اس کا دل خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کیں تو سنی کا ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے آ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ اس کی حسین سپنوں میں کھو گئی تھی۔ سنی اور زارا کا رشتہ ٹیلی فونک گفتگو سے بڑھتے ہوئے اب ملاقاتوں تک پہنچ گیا تھا۔ دونوں پارک میں بیٹھے تھے۔ اب کب ملو گی مجھ سے؟ سنی بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ جلد ہی کوشش کروں گی۔ اب روز روز تو نہیں مل سکتے نا سنی؟ اچھا لیٹ ہو رہی ہوں، میں چلتی ہوں، اس نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تو تمہیں صحیح سے میں نے دیکھا بھی نہیں، پلیز سنی آج جانے دو، پھر میں جلدی ملنے کو آؤں گی۔
اس نے اسے منانا چاہا۔ اچھا چلو تب تک میرے ساتھ 2-4 فوٹو لے لو، ہمارے پیار بھرے لمحوں کی یادگار رہیں گی۔ سنی کافی کلوز ہو کر فوٹوز لے رہا تھا۔ زارا کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ چلو اب تمہیں موڑ تک چھوڑاؤں، سنی نے کیمرہ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسے موڑ تک چھوڑ کر واپس مڑ گیا اور زارا جلدی جلدی گلی کراس کر کے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے بے چینی سے ٹہلتے چھوٹے بھیا کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہونے لگی۔ وہ اس کی طرف بڑھے۔ کہاں تھی تم؟ یہ ٹائم ہے آنے کا؟ وہ نارمل ہو گئی۔ میں لائبریری چلی گئی تھی، وہاں ٹائم لگ گیا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ جب انسان جان بوجھ کر گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو جھوٹ بولتے وقت نہ تو زبان لڑکھڑاتی ہے اور نہ ہی چہرے کی رنگت میں فرق آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا، مجھے اس قسم کی حرکتیں پسند نہیں، ٹائم پر گھر پہنچا کرو، انہوں نے سختی سے کہا۔ جی اچھا بھیا، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ زارا وہ تمہاری دوست کا فون ہے۔ کپڑے چینج کر کے وہ بیٹھی تھی کہ بھابھی کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے باہر آئی کہ کہیں اس کی دوست بول نہ دے کہ وہ آج کالج نہیں آئی تھی۔ ہیلو زارا، دوسری طرف عائشہ تھی۔ ہاں عائشہ بولو، تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دل نہیں چاہا۔ تم بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے دھیمی آواز میں بتایا۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، اصل میں کالج کی سالانہ جلسے کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، 10 تاریخ کو صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک پروگرام ہے۔ عائشہ نے تفصیل سے بتایا۔ 10 نومبر یعنی آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سوچا، محبت سچی ہو تو ملنے کے راستے اللہ بھی فراہم کر دیتا ہے۔ سنی کے ساتھ پورا دن بتاؤں گی۔ وہ زیر لب مسکراتی۔ اس نادان کو کیا پتا تھا کہ اللہ نامحرم سے ملنے کا قطعی موقع فراہم نہیں کر سکتا۔ وہ تو بس آزماتا ہے کہ دیکھو میرا کون بندہ میری آزمائش میں پورا اترتا ہے اور کون سا بندہ اسے نوازش سمجھ کر غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اور محبوب سے ملنے کی شام میں پاگل زارا اسے نوازش سمجھ بیٹھی۔ خدا خدا کر کے 10 نومبر کا دن آ ہی گیا۔ زارا آج بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ صبح ہی وہ سنی کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور پورا دن اس کے ساتھ بتایا۔ گلی میں سے ڈراپ کرتے ہوئے وہ واپس چلا گیا اور سارا ہنستی ہوئی مسکراتی گھر کی طرف بڑھ گئی، مگر بھائی نے اسے گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا اور سنی کو خداحافظ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ کھولتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ زارا صوفے پر نیم دراز مسکرا رہی تھی۔ زارا، بھائی اندر آ کر دھاڑے۔ کون تھا وہ جس کے ساتھ تم آئی ہو؟ وہ بھیا میرے کالج کا لڑکا ہے، میں اکیلی ہو گئی تھی تو اس لیے اس نے مجھے ڈراپ کر دیا۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ جھوٹ مت بولو، وہ لڑکا تمہارے کالج میں نہیں پڑھتا، سچ سچ بتاؤ کون تھا وہ؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، میں بھی اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ سنبھل چکی تھی اس لیے بے خوفی سے بولی۔ جس بھائی کے گھورنے سے وہ دبک جاتی تھی، کبھی نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی، آج اسی بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ یہ محبت کا بخشا ہوا اعتماد تھا یا جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں نے فاصلہ کم کیا تھا؟ بھائی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر انہوں نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ اور اس لڑکے کو بھول جاؤ، کیونکہ کسی کے گھر کی عزت کو ہوٹلوں میں لے کر گھومنے والے کبھی اسے گھر کی عزت نہیں بناتے۔ کل سے تمہارا کالج آنا جانا بند، انہوں نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بھیا کے جاتے ہی وہ لپک کر فون کے پاس آئی اور سنی کو فون لگایا۔ حسب عادت ایک ہی بیل پر فون ریسیو کر لیا۔ اف میری جان، اتنی بے قراری کہ گھر پہنچتے ہی کال کر لی، سنی چہکتے ہوئے بولا۔ میری بات دھیان سے سنیے، بھیا نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کون تھا۔ میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ کالج جانے پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی ہے اور بھیا نے ایک بار جو کہہ دیا ہے اس سے کبھی وہ پیچھے نہیں پلٹیں گے۔ میں ان کو جانتی ہوں۔ اب میں کیا کروں سنی؟ وہ رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا یار، بس تم یہ بتاؤ کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی؟ اپنے بھائیوں کی مرضی کے خلاف؟ اس نے پوچھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں سنی، آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، وہ تڑپ کر بولی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، اس نے فیصلہ کیا۔ لیکن سنی، وہ گھبرائی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو شادی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تمہارے بھائی جیسا چاہتے ہیں ویسے کرنا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ کھانے کی میز پر وہ نہیں گئی بلکہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی کہ وہ ان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ہٹیں تو وہ سنی کو فون کرے کہ اس کی محبت جیت گئی۔
وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ بھائی لوگ کھانا کھا کر ہٹ گئے۔ وہ کچن میں آ کر برتن دھونے لگی۔ جب فارغ ہو گئی تو سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، تو وہ فون کے پاس آ گئی اور سنی کو فون ملایا۔ ہاں بولو زارا، سنی نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں سنی، اس نے اداسی سے کہا۔ ٹھیک ہے زارا، میں 11 بجے تمہاری گلی میں انتظار کروں گا، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے دل میں بے چینی تھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا، بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر دوسرے ہی پل سنی دوسرے لڑکوں سے بالکل الگ ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، ورنہ مجھ سے شادی کرنے کو کیوں بولتا؟ اس نے صرف مجھے بلایا ہے، کسی زیور یا پیسے کی مانگ نہیں کی۔ اس نے محبت سے سوچا، مگر کون سمجھائے اسے کہ تم سے بھی قیمتی کوئی چیز ہے؟ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، چند جوڑے کپڑے اور کچھ ضروری سامان رکھنے لگی۔ اس کی تباہی میں صرف کچھ وقت رہ گیا تھا، مگر افسوس کہ وہ اس تباہی کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا تھا اور وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی اور چادر کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹا۔ گلی سے نکلتے ہی اس نے سنی کی گاڑی سامنے سے آتے دیکھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور وہ اسے لے کر وہاں سے نکل گیا، جہاں زہرا اپنے پیچھے ڈھیروں رسوائیاں اور بدنامیاں چھوڑ کر جا رہی تھی، جہاں کی شفقت اور محبت کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ سنی سے لے کر ہوٹل میں چلا گیا، جہاں وہ 15 دن ٹھہرے اور زندگی کو بھرپور انجوائے کیا۔ کمرے میں کھٹر پٹر کی آوازیں سن کر زارا نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں۔ سنی آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اتنے سویرے اٹھ گئے؟ اس نے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، تم ناشتہ کر لینا، اس نے والیٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سنی کا ویٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا۔ زارا تم سامان سمیٹ لو، میں نے کہیں اور رہنے کا انتظام کر لیا ہے، وہ میری ایک جاننے والی ہیں، انہی کے ہاں رہنا ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ آؤ زارا اندر آ جاؤ۔ ایک بڑی سی کوٹھی میں وہ اسے لے کر آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھی، اس کی نگاہیں چاروں طرف جائزہ لینے لگیں۔ وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں اور بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آئیے آئیے سنی جی، آپ کا ہی انتظار تھا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر عورت نمودار ہوئی۔ اس کے پہناوے کو دیکھ کر سارا کو الجھن ہونے لگی۔ وہ بہت چمکیلے بھڑکیلے لباس میں تھی۔ زارا یہ نادرا جی ہیں، تمہیں کچھ دن ان کے پاس رہنا ہوگا، سنی نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ مگر سنی میں یہاں کیسے رہوں گی؟ یہ لوگ کون ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گھبراؤ نہیں، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جا رہا ہوں، اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے، تمہیں یہاں سے آ کر پھر لے جاؤں گا۔ اوکے اللہ حافظ۔ بھری بھری آنکھوں سے اس نے اسے خداحافظ کہا۔ وہ اسے روکنا چاہ رہی تھی مگر روک نہ پائی۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو سامنے ہی وہ عورت کھڑی تھی۔ چلو تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، تم آرام کر لو، اس نے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ ہے تمہارا کمرہ۔ اس نے کمرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ سامنے ڈبل بیڈ پر ڈریسنگ ٹیبل اور کمرے کے وسط میں صوفہ رکھا ہوا تھا۔ صاف ستھرے کمرے سے بھی غلاظت ٹپک رہی تھی۔ وجہ تھی اس کمرے میں جا بجا فحاش لڑکیوں کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ اس نے نگاہیں ہٹا کر اس سے پوچھا، سنی کب تک آ جائیں گے؟ کیوں تمہیں اس نے نہیں بتایا؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ نہیں بس اتنا کہہ کر کہ کچھ دن یہاں رہو پھر واپس آ کر مجھے لے جائیں گے۔ اسے اس کی مسکراہٹ سے الجھن ہوئی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی اور تھوڑی سی پکڑ کر زارا کا چہرہ نزدیک کیا۔ اسے اس کے انداز سے وحشت ہونے لگی۔ بی بی یہاں اگر کوئی کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے تو واپس لینے نہیں آتا۔ وہ جیسے اس کے بھولے پن پر ہنسی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اب تمہارا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس حقیقت کو قبول کر لو، وہ سخت لہجے میں بولی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ کوئی معصوم بچی تو نہ تھی کہ سمجھ نہ پاتی کہ یہ کوئی رشتہ دار کا گھر نہیں بلکہ طوائفوں کا کوٹھا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں گر پڑی۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ سنی پاکستان آیا۔ وہ کمرے میں گمسم بیٹھی تھی۔ زارا، نادرا بیگم نے خلاؤں میں تکتی زارا کو پکارا۔ جی، وہ متوجہ ہوئی۔ یہ جہنم اس نے خود ہی خریدی تھی۔ دیکھ زارا، تو اب اس طرح مت رو، یہ جو کچھ ہے یہاں تمہیں زندگی بھر رہنا ہے، تم یہاں سے کسی حالت میں نہیں نکل سکتی، اس لیے جتنی جلدی تم اس حقیقت کو مان لو گی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہاں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، سب مجبور ہوتے ہیں، وہ نرم لہجے میں بولی۔ لیکن میری کوئی مجبوری نہیں، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ دیکھ زارا،
تیری طبیعت کو دیکھ کر میں نے تم سے کوئی کام نہیں لیا، مگر میں بھی مجبور ہوں۔ آج تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی تاکہ تم جلدی سے اچھی ہو جاؤ۔ اس نے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ وہ چپ چاپ اسبات میں سر ہلا کر منہ دھونے اٹھ گئی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ دونوں سکتے میں آ گئے۔ مگر ڈاکٹر، ہم یہ بچہ نہیں چاہتے۔ نادرہ پریشانی سے بولی۔ ہاں ڈاکٹر، آپ اسے ختم کر دیجئے۔ زارا نے بھی بے چینی سے کہا۔ دیکھیے، اول تو ہم یہ گناہ نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ کہ تم بہت کمزور ہو۔ اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ کئی ڈاکٹروں سے بات ہوئی، سب نے یہی بات کہی۔ نادرہ نے بھی سوچا کہ اگر بیٹا ہوا تو یتیم خانے میں ڈال دوں گی، اگر بیٹی ہوئی تو زارا جیسی ہی خوبصورت ہوگی اور ہمارے کوٹھے کی زینت بنے گی۔ زارا کی حالت عجیب ہو رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ دن گزرتے رہے، زارا نے چاند سی بیٹی کو جنم دیا۔ یہ خبر پورے کوٹھے میں پھیل گئی۔ بچی نے سارے نقش ماں کے لیے تھے، مگر آنکھیں اور بال اس کے باپ جیسے تھے۔ اپنے جائے پیدائش سے بے خبر وہ پوری آنکھیں کھولے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ زارا کی بے بسی انتہا پر تھی، مگر اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ نادرہ نے بچی کا نام روبی رکھا، کیونکہ اسے امید تھی کہ بڑی ہو کر وہ اس کوٹھے کی زینت بنے گی اور اس کے ہزاروں پروانے ہوں گے۔ جب روبی بڑی ہونے لگی تو اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتی، باہر سے مردوں کا آنا جانا دیکھتی تو اسے بہت عجیب لگتا۔ وہ روز دھیرے سے آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھتی کہ وہ اسے سلا کر تیار ہو رہی ہے۔ اسے اس بات کی فکر ہوتی کہ امی کہاں جاتی ہیں، روز مجھے یوں چھوڑ کر۔ جب روبی 14 سال کی ہوئی تو زارا بہت بیمار ہو گئی اور اسے کینسر ہو گیا۔ ماں کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ جاتی۔ بیماری میں ہی زارا نے ایک دن روبی کو اپنے پاس بلایا اور اپنی زندگی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی اور وہ البم اس کے حوالے کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے باپ کی فوٹو دیکھی تھی، مگر اس کا دل کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ اس کی بے تاثر سی نگاہیں فوٹو پر جم گئی تھیں۔ روبی میرا بچہ، مجھے معاف کر دینا۔ میں تجھے اس جہنم سے نہیں نکال پائی، میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر شدتوں سے وہ رو پڑی۔ کوئی بات نہیں امی، میں یہاں سے جانا بھی نہیں چاہ رہی، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں میرا بچہ؟ اس جہنم سے سب جانا چاہتے ہیں، مگر تو کیوں نہیں جانا چاہ رہی؟ زارا نے تڑپ کر کہا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں باہر جاؤں پھر کوئی سنی مجھے یہاں لا کر پٹخ دے۔ میں دوسری روبی نہیں پیدا کرنا چاہ رہی۔ وہ ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اسی رات زارا نے اپنا سارا دکھ بانٹ لیا اور اس کا غم ہلکا ہو گیا، اور وہ جب سوئی تو پھر دوبارہ نہیں اٹھی۔ روبی نے خشک آنکھوں سے مری ہوئی ماں کو دیکھا، مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ بس سفید چہرے اور خالی خالی آنکھوں سے وہ ماں کو دیکھتی رہی۔ کب میت چلی گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ماں کے مرنے کے بعد روبی گھنٹوں اپنے باپ کی تصویر کو خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ یہاں رہ کر اسے مسلسل ماں کی یاد آتی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ کیسے کیسے کر کے اس نے 2 سال گزارے، پھر نادرہ نے اسے دوسرے شہر بھیج دیا کہ شاید آب و ہوا تبدیل ہو تو وہ نارمل ہو جائے۔ ویسے بھی وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اس سے کام لیا جا سکے۔ دوسرے شہر آ کر وہ تھوڑا نارمل ہو گئی، مگر باپ کی تصویروں کو گھنٹوں گھنٹوں وہ دیکھتی رہتی۔ وہ آج کل مہر النساء کے کوٹھے پر تھی۔ اگلے دن مہر النساء کے کوٹھے پر سلمان صاحب آئے۔ جی سرکار، آپ بس ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیے، ایک کلی ہم نے آپ کے لیے خاص دوسرے شہر سے منگوائی ہے۔ مہر النساء نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، ہماری تو رال ٹپکنے لگی ہے ابھی سے، کب درشن کروائیں گی؟ انہوں نے بے صبری سے پوچھا۔ اتنی بے صبری اچھی نہیں جناب، مال زبردست ہے تو قیمت بھی زبردست ہونی چاہیے۔ 1 رات کا 10 لاکھ لوں گی، مہر النساء نے ادا سے کہا۔ ہمارے نزدیک تو حسن کی کوئی قیمت نہیں، ابھی ہم تمہارے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سرکار، تو پھر میں کب تک اسے تیار کرواؤں؟ مہر النساء نے پوچھا۔ اگلے ہفتے، کیونکہ اگلے ہفتے میری بیوی کہیں جا رہی ہے، اپنے عزیز کے ہاں۔ ٹھیک ہے سرکار، اس نے ایک ادا سے کہا۔ سلمان ہاشمی کا بازار حسن سے پرانا تعلق تھا۔ وہ 45 سال کے ایک امیر بزنس مین تھے۔ شادی کے 15 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ سلمان صاحب نے اپنے بھتیجے علی کو گود لیا ہوا تھا، جس کے والدین بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ علی 7 سال کا تھا جب وہ سلمان صاحب کے گھر آیا۔ علی سے وہ اپنی سگی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے۔ علی اب بڑا ہو چکا تھا اور سلمان صاحب کا بزنس سنبھالنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ایک دن کھانے کی ٹیبل پر وہ بولا، بابا
یہ مہرالنساء شہر کی خاصی مشہور بائی ہے۔ علی نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں بیٹا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہیں حیرانگی ہوئی۔ پاپا، آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے کیوں ٹرانسفر کیے، جبکہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ روپے آپ نے کسی ٹرسٹ میں دیے ہیں؟ اس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سلمان ہاشمی کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ پھر وہ سنبھل کر بولے، ہاں بیٹا، اصل میں طوائفوں کا اپنا کوئی نہیں ہوتا، نہ ہی ان کی زندگی اپنی مرضی کی ہوتی ہے۔ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مدد کوئی نہیں کرتا، سب تو انہیں گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ جو کرتے ہیں یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، مگر ہمیں تو ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے صفائی پیش کی۔ علی کا دل شرمندگی سے بھر گیا۔ مجھے ایسا نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ تو گریٹ ہو پاپا، آپ نے ان کے بارے میں سوچا جن کے بارے میں لوگ سوچنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ وہ ان کے گلے لگ گیا۔ انہوں نے اس کی پشت سہلائی اور اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ روبی، مہرالنساء نے بستر پر نیم دراز موبائل میں گیم کھیلتی روبی کو پکارا۔ جی آپا جی، بولیں۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ دیکھ روبی، اب تو بڑی ہو گئی ہے اور کوٹھے کے اصول کے مطابق تو اس لائق ہو گئی ہے کہ تو اپنی ڈیوٹی شروع کر دے۔ تو سمجھ رہی ہے نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاں میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو کب سے شروع کرنا ہے مجھے اپنا کام؟ مہرالنساء کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسا ریئیکٹ کرے گی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ روئے گی، چلائے گی، منع کرے گی۔ اسے اس پر بہت ترس آیا، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اگلے ہفتے تمہیں اس شہر کی بہت بڑی شخصیت نے بک کیا ہے، مہرالنساء نے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ بے نیازی سے بولی۔ بیوٹیشن نے اس کے میک اپ کا فائنل ٹچ دیا اور ستائشی نظروں سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ، نظر نہ لگے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ کوٹھے کے خاص حال میں شراب و شباب کی محفل جاری تھی۔ وہ چپ چاپ اکیلی کمرے میں بیٹھی رہی۔ چلو روبی، صاحب کمرے میں آ گئے ہیں۔ مہرالنساء نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ مہرالنساء اس کو لے کر ایک کمرے کے پاس آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر آڑے ترچھے وجود پر پڑی، جو کہ شراب پی کر بے سدھ تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ تھوڑا قریب آئی اور آنکھوں سے وہ مسکرایا۔ روبی پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ اپنی چیخوں کو دباتی تیزی سے واپس پلٹی۔ اس نے پکڑنے کی کوشش کی مگر نشے کی وجہ سے لڑکھڑا گیا اور بھاگتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور اپنے بستر پر گر کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ اپنے پیدا ہونے کا افسوس، اپنی ماں کی موت کا غم، اپنی طوائف بننے کی ذلت، جیسے سارے پہاڑ آج ہی اس پر ٹوٹے ہوں۔ اس کی بے بسی انتہا پر تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی اپنے باپ سے ملے گی، وہ بھی ایسی جگہ۔ یا اللہ، کیا اس سے بڑی کوئی قیامت آنی باقی تھی؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جس اذیت سے وہ گزر رہی تھی اس کا کوئی بھی گمان نہیں کر سکتا۔ جس شخص کی تصویریں وہ دن رات دیکھتی تھی، جو اس کا باپ تھا، وہ آج اس کا سوداگر بن کر آیا تھا۔ باہر سے سلمان ہاشمی کے دھاڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسی ایسی لڑکیوں کو رکھتے ہو تم، جو عین ٹائم پر پارسا بن جاتی ہیں۔ میں بات کرتی ہوں صاحب، بچی ہے نا سمجھ ہے۔ مہرو نے منت کی۔ وہ تن فن کرتی مہرالنساء کے پاس آئی اور ایک تھپڑ اس کو لگایا۔ تجھے یہ گناہ کرتے ہوئے کیوں حیا آ رہی ہے؟ تو پیدا ہی ہوئی ہے ایک گناہ کے نتیجے میں۔ اس نے لاتوں سے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ 10 لاکھ کا غم کم نہیں ہوتا۔ وہ زبردستی اسے کھینچ کر لے جانے لگی مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سلمان ہاشمی گالیاں بکتے ہوئے واپس چلا گیا۔ روبی نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو بیڈ پر پایا۔ اس کے پاس ہی کرسی پر مہرالنساء بیٹھی تھی اور دونوں نوکرانیاں بھی پاس کھڑی تھیں۔ مہرالنساء تیزی سے اس کے قریب ہوئی، اس کا ماتھا چیک کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ دیکھ روبی، یہ تو مت سمجھ کہ یہ سب کرنے سے تو بچ جائے گی، تجھے یہ سب کرنا ہی ہے۔ اب کی بار تو میں معاف کر رہی ہوں مگر اگلی بار زبردستی کروں گی۔ روبی کی طبیعت کچھ نارمل ہوئی تو وہ مہرالنساء سے اجازت لے کر پارک میں تھوڑی دیر آ گئی۔ وہ چپ چاپ بینچ پر آ کر بیٹھ گئی، دو آنکھیں سے کافی دیر سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر وہ واپس کوٹھے پر آ گئی۔ اب اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ پارک میں گھومنے آتی اور چپ چاپ اسی بینچ پر بیٹھ جاتی۔ آج بھی وہ سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھنے میں مگن تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا لڑکا مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں سے خائف ہو کر وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئی۔ سلمان صاحب اور ان کی بیوی سمینہ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ علی کی نگاہیں کھانے پر اور پارک میں بیٹھی اس اداس لڑکی کی طرف تھی۔ سمینہ بیگم نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم چپ ہو، سب خیر تو ہے نا؟ ہاں امی، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا تھک گیا ہوں، اب آرام کروں گا۔ اور وہ اپنے روم میں چلا گیا۔
بیڈ پر لیٹ کر وہ اسی لڑکی کو سوچنے لگا۔ اس کے حواسوں پر مکمل طور پر وہ سوار ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید محبت اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج بھی وہ پارک میں بیٹھی سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھ کر اداسی سے مسکرا رہی تھی۔ علی کی نظر بار بار بھٹک کر اس کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے اپنی فطرت سے ہٹ کر اس کا پیچھا کرنے کا سوچا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ اب وہ اپنے موبائل میں کچھ کر رہی تھی، علی سے دیکھنے میں مگن تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ آج پھر اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ سامنے دیکھا تو وہی لڑکا تھا۔ ناگواری سے وہ اٹھ کر چلی آئی۔ وہ دھیمی رفتار سے چل رہی تھی کہ علی اس کو فالو کرنے لگا، مگر جس عمارت کے اندر وہ داخل ہوئی اسے دیکھ کر علی کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا کہ جس لڑکی سے وہ اتنی شدت سے محبت کرتا ہے وہ طوائف ہے۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ علی اپنے کمرے میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا اور اس کا دل اس سے دستبردار ہونے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ساری رات اس نے کبھی جاگ کر کبھی سو کر گزاری۔ دوسرے دن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پارک میں چلا گیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے ڈائریکٹ پوچھا۔ روبی، وہ بنا متوجہ ہوئے بولی۔ میں روز آپ کو دیکھتا ہوں، اس نے بتایا۔ جانتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ وہ بہت جلد پوائنٹ پر آ گیا۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مگر میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتی۔ لیکن کیوں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سختی سے بولی۔ میں جانتا ہوں، مگر پھر بھی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے نگاہیں چرا کر وہ بولا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر واپس چلی آئی، مگر ان کی دوستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ روبی، تم بہت اداس نظر آتی ہو۔ میں جانتا ہوں جہاں تم رہتی ہو اس طرح کی لائف سٹائل میں کوئی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی، مگر پھر بھی کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ اب ان کی روز ملاقات ہو جاتی تھی تو ایک دن علی نے پوچھا۔ روبی نے اسے اپنی زندگی کی پوری کہانی سنا دی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ تمہارا باپ تو انسان نہیں جانور ہے روبی، مجھے ملے تو میں اسے جان سے مار ڈالوں۔ کچھ دیر بعد اس نے غصے سے کہا۔ روبی بس خالی خالی آنکھیں لیے سامنے کی طرف دیکھتی رہی۔ میں بہت لکی ہوں روبی، جو مجھے میرے پاپا جیسا باپ ملا۔ کہنے کو تو وہ میرے چچا ہیں، لیکن ایک باپ سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میں 7 سال کی عمر سے ان کے پاس رہ رہا ہوں، مگر انہوں نے کبھی مجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میرے پاپا بہت اچھے ہیں روبی، ہیلپ کرتے ہیں، وہ میرے آئیڈیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے پاپا کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اس کے لہجے سے باپ کے لیے عقیدت اور محبت پھوٹ رہی تھی۔ روبی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے تم سے بےحد محبت ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس کچھ دیر تک اسے تکتی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ رات میں اس نے صحیح کھانا بھی نہیں کھایا، بس وہ علی کو سوچتی رہی۔ وہ شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنا اچھا انسان اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ میں میسج کر دیتی ہوں کہ ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی، یہ سوچ کر اس نے واٹس ایپ کھولا تاکہ اسے میسج کر دے۔ اس کی نظر علی کی جسٹ اپلوڈڈ سٹیٹس پر پڑی، جس کے ساتھ کافی کلوز ہو کر سیلفی تھی، جس کے نیچے ہیرو لکھا ہوا تھا۔ تصویر دیکھتے ہی وہ سن ہو گئی۔ تھوڑی دیر گمسم بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر علی کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ پہلی بل پر ہی علی نے کال ریسیو کر دی۔ وعلیکم السلام۔ علی، آج تم نے مجھ سے شادی کے لیے پوچھا، تم نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ وہ سیدھے پوائنٹ پر آ گئی۔ ہاں ہاں، پھر کیا سوچا تم نے؟ وہ بے تابی سے بولا۔ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، اس نے اطمینان سے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر وہ مہر النساء مان جائیں گی نا؟ وہ ہچکچا کر بولا۔ ان کی فکر مت کرو، انہیں میں ہینڈل کر لوں گی، بس تم اپنے باپ کو راضی کر لو۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی اذیت بھری مسکراہٹ تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ سمینہ بیگم غصے سے چیخ پڑی۔ امی، میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو؟ سلمان ہاشمی نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کچھ نہیں چاہتا پاپا، شادی کروں گا تو صرف روبی سے۔ میں عزت سے اسے بیاہ کر لانا چاہتا ہوں۔ پاپا، آپ میرا رشتہ لے کر جائیں۔ تم ہوش میں ہو علی؟ تمہارے پاپا جائیں گے ایک کوٹھے پر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر، جس انسان نے اپنی جوانی میں کبھی اپنے قدموں کو بہکنے نہ دیا، طوائف خانوں کے سامنے سے نہ گزرا۔ تم اسے بڑھاپے میں کوٹھے پر بھیجو گے، وہ بھی اپنے بیٹے کا رشتہ لینے؟ سمینہ بیگم غصے میں کانپنے لگیں۔ سلمان صاحب کو اچانک ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا۔ ان کا دم گھٹنے لگا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں بس شادی کروں گا تو روبی سے۔ وہ ٹیبل کو ٹھوکر مارتا سیڑھیاں پھلانگتا اپنے روم میں چلا گیا۔
ہیلو علی، کیا بات ہے؟ کیا کہا تمہارے والدین نے؟ روبی نے کال ریسیو کرتے ہی سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس نہیں مان رہے، اداسی سے بولا۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ پریشان ہوئی۔ میں بات کروں گی، ہو سکتا ہے انہیں قائل کر لوں، اس نے پورے یقین سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر آ جاؤ، وہ بے دلی سے بولا اور سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ سلمان ہاشمی اور سمینہ بیگم خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ السلام علیکم۔ دروازے سے روبی داخل ہوئی۔ دونوں میاں بیوی کھڑے ہو گئے۔ آہستگی سے وعلیکم السلام کہا۔ سلمان صاحب کی گہری نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ وہ اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ روبی ہے، علی نے تعارف کروایا۔ سمینہ بیگم نے شوہر کو دیکھا مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے سمینہ بیگم سے کہا۔ بولو، انہوں نے کوفت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کیوں میری علی سے شادی نہیں کروانا چاہتی؟ اس نے بڑے آرام سے پوچھا۔ کیونکہ تم ایک طوائف ہو، تمہاری ماں بھی ایک طوائف تھی، نہ جانے کس کا گناہ ہو تم۔ انہوں نے بھی اتنے ہی اطمینان سے جواب دیا۔ سمینہ بیگم نے غصے سے کہا۔ امی پلیز، علی آگے بڑھا مگر روبی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ ہاں میں ایک طوائف زادی ہوں اور کسی کا گناہ ہوں، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ میری ماں کو طوائف زادی کس نے بنایا تھا اور میں کس کا گناہ ہوں؟ اس نے اذیت بھری مسکراہٹ سے کہا۔ سمینہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ لیجئے، آپ کو اپنے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اس نے البم نکالا اور کھول کر انہیں تھما دیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ انہوں نے بے یقین ہو کر البم دور پھینکا اور اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگیں۔ ان کی نظریں زمین پر گرے ہوئے البم پر پڑی، جس پر ان کی اور زارا کی مسکراتی ہوئی تصویریں تھیں۔ وہ سمجھ گئے کہ روبی انہی کا ہی گناہ ہے۔ یا اللہ، زندگی بھر بے اولاد رہے، بھائی کی اولاد کو باپ بن کر پالا، مگر ایک بیٹی کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ آج ان کی بیٹی ان کے سامنے ہے تو کس روپ میں؟ ان کی نظریں شرمندگی سے زمین میں گڑ رہی تھیں۔ یہ جھوٹ ہے، بولیے نا۔ دیکھو علی بیٹا، یہ کیسی جعلی تصویریں لائی ہے۔ دیکھو پاپا کو کیا کہہ رہی ہے بیٹا۔ علی کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ وہ خود زمین پر پڑے البم میں اپنے باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے روبی؟ تم میرے پاپا پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو، اس نے غراتے ہوئے پوچھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یقین نہ آئے تو اس البم کے پورے فوٹوز دیکھ لو۔ مجھے تو خود سے گھن آتی ہے کہ میں ایک گناہ ہوں۔ تمہیں پتہ ہے علی، سرخ ہوتی آنکھوں سے علی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری ماں طوائف بنی تو اس شخص کی وجہ سے، اور میں طوائفوں میں پیدا ہوئی تو اس شخص کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ بے بسی تو مجھے تب محسوس ہوئی علی، جب مجھے پہلی بار کسی شخص کے پاس بھیجا گیا اپنے جسم کا سودا کرنے کے لیے، تو وہ شخص میرا باپ تھا۔ سلمان ہاشمی نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ نفرت بھری آنکھوں سے انہی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سلمان ہاشمی عرف سنی، جسے میری ماں پیار سے سنی کہتی تھی، یہی ہے وہ جانور علی جو تمہارا آئیڈیل ہے، مگر میرے لیے یہ حیوان ہے۔ اس نے علی کے حواسوں پر بم پھوڑا۔ سلمان ہاشمی کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ اپنی ہی بیٹی کا خریدار بنے تھے۔ ان کا دل ذلت کی گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ او پاپا، تو یہ ہے وہ چیریٹی جس کے لیے آپ نے مہر النساء کو 10 لاکھ روپے دیے تھے؟ علی کے لہجے میں بے یقینی اور نفرت تھی۔ جان سے زیادہ پیارے بیٹے کی آنکھوں میں نفرت انہیں پاگل کیے جا رہی تھی۔ علی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے روم میں چلا گیا۔ سمینہ بیگم وہیں رہ گئیں۔ دوسری صبح سلمان ہاشمی کو اپنوں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور روبی کے لیے بھی ان کا دل بہت محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے وہ اسے معافی مانگنے کوٹھے پر آ گئے، مگر وہاں انہوں نے پولیس کو دیکھا۔ لڑکیوں سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ وہ آگے بڑھے تو دیکھا سامنے ہی زمین پر روبی کی لاش پڑی تھی۔ پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اتنی جلدی چلی گئی؟ ابھی تو انہوں نے اس سے معافی بھی نہیں مانگی تھی۔ اپنے سینے سے لگا کر اس سے گزشتہ سالوں کا ازالہ بھی کرنا تھا، مگر وہ بھول گئے تھے کہ ہر چیز کا ازالہ ممکن ہے، کسی کی عزت نیلام کرنے کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن قدرت نے ان کو یہ حق بھی نہ دیا۔ ابھی وہ یہی منظر دیکھ رہے تھے کہ مہر النساء نے انہیں اشارے سے بلایا۔ اس نے انہیں ایک خط پکڑایا۔ یہ روبی کی لاش کے پاس سے ملا ہے، آپ کے نام لکھا تھا، اس لیے میں نے چھپا لیا، پولیس کے ہاتھ نہ لگ پائے۔ مہر النساء نے برسوں کی وفاداری نبھائی۔ انہوں نے خط لیا اور مرحوم اسحاق کو جانے کا اشارہ کیا۔ سلمان ہاشمی صاحب، کیا کہہ کر آپ کو مخاطب کروں، سمجھ نہیں آ رہا۔ اب ابو جان پاپا جان تو نہیں کہوں گی۔ برسوں میں جس آگ میں جل رہی تھی وہ اب بجھ گئی ہے۔ جو غلطی آپ نے اور میری ماں نے کی تھی، اس کی زیادہ سزا مجھے ملی، جبکہ قصوروار آپ دونوں تھے، کیونکہ اس نے ایک اجنبی پر بھروسہ کر کے اپنی گھر کی عزت کو خاک میں ملایا تھا۔
میں چاہتی تو یہ فوٹو میڈیا میں دے دیتی، بھلے ہی لوگ مجھے اکیلا اور آپ کو طاقتور سمجھ کر میری بات کا یقین نہیں کرتے، لیکن میڈیا کو رائے مل جاتی۔ مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے تو آپ کو آپ کی جان سے پیارے بیٹے اور وفادار بیوی کی نظروں میں گرانا تھا، کیونکہ وہی آپ کا سرمایہ حیات تھے۔ جب آپ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھیں گے نا، تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، جیسے کہ میری ماں کو ہوئی تھی، جب آپ کی وجہ سے ان کی فیملی نے انہیں مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ غلطی میری ماں کی بھی تھی۔ اب آپ ساری زندگی اپنوں کی نفرتیں برداشت کرو۔ میری موت کے بعد شاید علی آپ سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگے۔ اسے کہیے گا کہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ مومن مرد مومن عورتوں کے لیے ہے، مگر میں ایک طوائف ہوں۔ آپ اور میری ماں دونوں گناہ گار تھے۔ آپ کو اس کی سزا ملی اور میں بے گناہ تھی، اور میں نے اس گناہ کو ختم کر دیا۔ آپ کا گناہ۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئے تو پولیس جا چکی تھی۔ شاید کوٹھے والوں نے موٹی رقم دے کر ان سے پیچھا چھڑایا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے روبی کے پاس آئے اور اس کے پاس گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔